الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عقیدۃ المسلمین کا سبق ہے، جس میں سوال یہ ہے ما حکم ساب اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے، ولو کان غاضبا او مازحا او غیر منشرح الصدر، چاہے وہ غصے میں گالی دے، چاہے وہ مذاق میں دے، چاہے کسی اور طریقے سے کسی اور کیفیت اور حالت میں گالی دے گا، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب، جب آپ ان منافقین سے پوچھیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم محض یہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، اللہ پر، اللہ کی آیات پر، رسول اللہ پر تنقید کرتے ہیں، یہ محض اس لیے کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق کے طور پر کرتے ہیں۔ تو محبوب آپ ان سے فرما دیں قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، فرما دیجئے محبوب کہ کیا اللہ، اس کی آیات، اس کے رسولوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ استہزاء کرتے ہو۔ لا تعتذروا، اب تم بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے اس عمل سے کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو کیا معلوم ہوا؟ چاہے بندہ مذاق میں ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، گالی دے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے لیکن اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے یہوی بہا، تو اس جملے کے کہنے کی وجہ سے 70 سال تک اس کو جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ تو وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی مذاق میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس میں اللہ کی توہین ہوتی ہے، اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے، تو وہ جلتا ہے، وہ جملہ کہنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس میں مذاق کے طور پر یا کہہ دیتا ہے، یا اس کو علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ جملہ جو ہے وہ کفریہ تھا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں نہ وہ اس کا وہ علم حاصل کرتا ہے، نہ اس سے توبہ کرتا ہے، تو بندہ اس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو چاہے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو جائے، حالت میں بندہ کہہ دیتا ہے لیکن وہ ہے پھر بھی بندہ کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے گا۔ یہ عذر کرنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، تو بہرحال بہر حالت میں، بہر صورت میں اللہ اس کے رسول کو گالی دینے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، مزارات کی زیارت کرنا جائز ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیہقی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ذکر فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زور القبور، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ زورو یہ امر کا صیغہ ہے، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، بے شک قبروں کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا یا یاد دلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا قبروں کی زیارت کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب وہاں جا کر خرافات کرنا، کوئی بدعات کرنا، جہالت کی وجہ سے قبر کا طواف کرنا، جہالت کی وجہ سے مزارات کے سجدے کرنا، وہاں جا کے ماتھے ٹیکنا، یہ جہالت ضرور ہے، اور یہ کوئی اس بنیاد پر کہے کہ جناب مزارات پر جانا ہی شرک اور حرام ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کسی چیز کو ناجائز کہنا جو ہے، اس کا اختیار، کسی چیز کو جائز قرار دے دینا یا کسی چیز کو ناجائز کہہ دینے کا جو اختیار ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے عطا سے اس کے رسولوں کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب مزارات پر اور قبروں کی زیارت کے لیے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ قبروں کو دیکھا کرو، اس کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ تو اگر کوئی بندہ خرافات کی بنیاد پر کہے کہ قبر پر جانا ہی حرام ہے معاذ اللہ،
تو گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا حکم صادر کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو یہ حکم جہالت پر مبنی ہوگا۔ ہاں جو خرافات ہیں ان خرافات کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، ان خرافات کے سامنے بند باندھنا چاہیے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت اس بات پر کام کر بھی رہے ہیں اور جاہلوں کو ان چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں، لیکن منع کرنے کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے سجدہ تو اس کا ذمہ وار یا اس کا ذمہ دار کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ہے، یا مسلک اہل سنت نہیں ہے، یا اس بنیاد پر جو ہے وہ کسی قبروں کی زیارت یا مزارات کی زیارت کو شرک اور حرام یا کفر کہا جائے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو جائز کہا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی کوئی اس کو ناجائز کہے تو یہ یقیناً اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا جو ہے وہ حکم جاری کرنا ہے، جو کہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں اتباع اس کے اللہ کی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع کرنی ہے اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر مخلوق کا کسی کا حکم ہوگا تو اس کو ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ حکم جو اللہ اس کے رسول کے مخالف حکم کوئی دے رہی ہو، مخلوق میں سے کوئی اس کا الٹ حکم دے رہا ہو، تو اس کو ماننا امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔